اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين قال انظرنی الی یوم یبعثون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ کہنے لگا میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیچے اتر یہاں سے، تیرا حق نہ تھا کہ یہاں تکبر کرتا، لہذا نکل جا، در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں۔ ابلیس کہنے لگا اچھا پھر مجھے اس دن تک مہلت دے دے جبکہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ گزشتہ آیات میں بندوں پر اللہ کی 3 بڑی نعمتوں، دنیا کی زندگی میں تمام مطلوب اسباب عیش کی فراہمی، بندوں کی ان تک رسائی اور ان پر غلبہ و تسلط اور استعمال کے مکمل اختیارات، اور خود تخلیق انسانی کے مراحل کا ذکر اور ان پر شکر گزاری کے عملی رویوں کے اختیار پر متوجہ کیا گیا تھا۔ تخلیق مخلوقات کا ہر پہلو دلچسپ، حیرت انگیز اور چشم کشا ہے۔ جمادات، نباتات، حیوانات و حشرات سبھی کی تخلیق اللہ کی بے مثل قدرت و طاقت اور انسانوں کے لیے اس کی بے پناہ رحمتوں کا مظہر ہے، مگر تخلیق انسانی کا ہر مرحلہ، اس کی نشو و نما اور ربوبیت کا ہر پہلو، اور موت کے بعد دوبارہ لازمی حیات کا بالیقین تصور، جہاں جہان حیرت ہے وہیں خدا کی بے شمار مشیتوں اور قدرتوں کا اظہار ہے۔ تخلیق انسانی قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں محض ایک کھیل تماشا نہیں بلکہ کائنات کی افضل ترین مخلوق کی افضلیت و اکملیت اور شرف و تکریم کا امتحان ہے۔ یہ امتحان اس دنیا میں خیر و شر، حق و باطل کی فیصلہ کن کشمکش کے لیے لیا جاتا ہے۔ اسی کے ذریعے نیکی اور بدی کے نظریات و اعمال مؤثر قرار پاتے ہیں، اور اسی پر آخرت کی حقیقی اور ابدی زندگی میں فلاح و خسران کا نتیجہ ظاہر اور قائم ہوتا ہے، اور اسی کے ذریعے جنت و جہنم کے لوازمے اور ایندھن طے پاتے ہیں۔ اس عظیم حکمت و مشیت الہی کو چھوڑ کر انسانوں نے معاشرتی تفوقات و امتیازات کو اپنی پوری زندگی اور اس کے نظام و معاملات پر حاوی کر لیا۔ قرآن نے تو رنگ، نسل، زبان اور زمانے کے ان خود ساختہ امتیازات کو صرف تعارف کے لیے بتلایا، اور تقوی یعنی پرہیزگاری اور خوف خدا کو اور اس کے احکام کی تعمیل اور نافرمانی سے بچتے رہنے کے شعوری عمل کو تخلیق انسانیت اور فضیلت و شرف و تکریم انسانیت کا محور قرار دیا۔ بدقسمتی سے آیات مذکورہ میں اسی گمراہی کا ذکر ہے جو شیطان ابلیس نے نہ صرف خود اختیار کی بلکہ تا قیامت اپنے ہم نوالا و ہم پیالہ انسانوں کے لیے منتخب کی۔ گمراہی کا یہ راستہ اسی وقت کھلا جب اللہ عز و جل نے تخلیق انسان کے بعد اس کی کرامت و شرف کو ثابت کرنے کے لیے فرشتوں کے انسانی تخلیق پر متعدد تحفظات کے باوجود اپنے علم و حکمت و مشیت کی بنیاد پر سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ سجدہ عام حالات میں صرف اللہ کے لیے مخصوص اور اسی کا استحقاق اور کسی بھی دوسری مخلوق کے سامنے غیر مقبول بلکہ قطعاً حرام ہے، مگر یہ عمل بھی اللہ کے حکم سے تکریم و فضیلت انسان کے لیے بجا لایا گیا۔ مقصود شاید سجدہ کروانا نہیں تھا، اصل بات تو اللہ رب العالمین کے حکم کی پاسداری تھی، اس کے سامنے سر جھکانے کی تھی۔ رب کے حکم کے سامنے عقل و شعور کے دروازے بند اور حدود و قیود کے سب ضابطے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اہل ایمان پر تو لازم ہے کہ وہ رب کا حکم سنیں اور بس اسے بجا لائیں۔ سمعنا
اور اطعنا کا یہی مفہوم ہے۔ اس موقع پر سب فرشتوں نے حکم الہی کی تعمیل کی، مگر گھمنڈ کا مارا ابلیس بغاوت، سرکشی اور مخالفت رب کے راستے پر چل پڑا۔ نافرمانی رب کے اس لمحے میں ابلیس، جسے قیامت تک شیطنت کا سب سے قوی استعارہ بنا دیا گیا، نے خیر و شر اور بندگی رب کی عظمت اور بے بندگی کی ذلت کا وہ لامتناہی سلسلہ شروع کیا جو عزت و شرف و تکریم کے حامل، روح الہی کے فیض یافتہ اور نیابت و خلافت ربانی سے متصف انسان تاحال اور تا قیامت سامنا کرنے پر مجبور ہیں۔ اللہ کو اپنے حکم کی اس قدر باغیانہ اور سرکشانہ خلاف ورزی قطعاً گوارا نہیں ہوئی۔ اسی لیے تو شیطان سے پوچھا گیا کہ جب تجھے میں نے حکم دیا تھا تو تجھ میں اتنی جرت کیسے پیدا ہوئی کہ تم نے اس کی مخالفت کی اور انکار کا راستہ اپنایا؟ یقیناً یہ تخلیقی امتیاز کا غرور، تکبر اور گھمنڈ تھا جو شیطان کو لے ڈوبا۔ حالانکہ انسان مٹی سے اور فرشتوں کا آگ سے تخلیق کیا جانا اللہ کا فیصلہ اور اس کی قدرت و مشیت کا مظہر تھا، کسی طور بھی باعث فوقیت اور امتیاز نہ تھا، مگر یہی گمراہی ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے حکموں کے سامنے سر جھکانے کی بجائے تخلیق کے مختلف مظاہر کو انسانوں کے درمیان فرق اور امتیاز کا سبب بنا لیں، حالانکہ وہ خوب جانتے ہیں کہ اپنی تخلیق کے کسی بھی مرحلے پر ان کا اختیار ہے اور نہ بس۔ شیطان نے خود کو انسان سے برتر قرار دیا، انا خیر من، اس برتری کی وجہ اپنی تخلیق آگ سے اور انسان کی مٹی سے بتلائی، حالانکہ یہ اصل وجہ اختلاف نہ تھی۔ قرائن بتا رہے تھے کہ یہ اس کے حسد کے جذبات ہیں جو اس نے انسان کی عظمت، تکریم اور آؤ بھگت دیکھ کر محسوس کیا اور تکبر کا مظاہرہ کر ڈالا۔ اللہ رب العزت کی نظر میں مخلوق کو ہرگز یہ روا نہیں کہ وہ خالق و مالک کے سامنے بال برابر بھی تکبر کا مظاہرہ کریں۔ اسی لیے شیطان کو راندہ درگاہ کرتے ہوئے فرمایا گیا، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تو اس عالم بالا کا حقدار بھی نہیں، یہاں سے دفع ہو جا۔ ابلیس نے اس سزا کا باعث اپنی کرتوت، بغاوت، تکبر، ضد اور گھمنڈ کو قرار دینے کی بجائے انسان کو قرار دیا، جس کی وجہ سے اسے قیامت تک کی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہی اس کی انسان کے ساتھ کھلی اور شدید عداوت کا موجب ٹھہرا، جس کا اظہار قرآن عظیم نے بارہا کیا۔ شیطان کو من الصاغرین قرار دیا گیا، یعنی وہ لوگ جو جان بوجھ کر اپنے لیے ذلت اور رسوائی پسند کریں اور اس پر مطمئن رہیں، اس کے حق میں دلائل پیش کریں اور دوسروں کو بھی ساتھ ملا کر ذلتوں سے دوچار کر دیں۔ ایسے اعمال کو ترجیح دیں جو عزت و توقیر کی بجائے توہین و ذلت کا باعث بنے۔ بلا شبہ عزت و عظمت تو اللہ کا ہر حکم ماننے، بندگی کا بے مثل اظہار کرنے اور عزت و عظمت کا باعث بننے والے اعمال و افکار میں ہی ہے۔ ابلیس اور اس کے چیلوں نے تخلیق انسانی سے آج تک خود اپنے عمل، تکبر اور بغاوت سے اپنی ذلت کا سامان کیا۔ لوگوں کو خود ساختہ امتیازات و مفاخرات کے خول میں مقید کر کے، بڑائی کے غیر حقیقی دعووں کا اسیر بنا کر اور بے شمار جھانسے دے کر۔ اس جرم بغاوت و تکبر کا نتیجہ اس کی دنیا و آخرت میں ذلت ہی ہونا چاہیے تھا۔ البتہ اسے خیر و شر اور حق و باطل کی مارکہ آرائی اور بندوں کے صدق و صفا اور عقیدہ و عمل کے امتحان کے لیے اجازت دے دی گئی کہ وہ قیامت تک انسانوں کو بھٹکانے، بہکانے اور اپنی طرح ذلت کی پستیوں میں دھکیلنے کا ہر وہ کام کر سکے جو اس کے شیطانی ذہن میں آئے اور اس کے ابلیسی ایجنڈے کی تکمیل کر سکے۔ تخلیق آدم اور شیطان کے عالم ملکوت سے نکالے جانے کا یہ قصہ محض قصہ پارینہ نہیں، بندگان خدا کی توجہ، رہنمائی اور ہدایت اور ایمان و عمل کی سلامتی کے لیے اسے بالتفصیل بیان کیا گیا ہے۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.